فرمایا جب یہ لشکر کوفے سے جا رہا تھا کربلا کی طرف، خواتین اس پہ غور کریں، سب سے بڑا کردار تھا عورتوں کا۔ کون سا کردار؟ جب ان کے وجود میں خوف پیدا ہوا اور یہی عورتیں آئیں اپنے شوہروں کے پاس کہ اگر تم حسین کی مدد کے لیے نہیں جاؤ گے تم لوگوں کو مارا جائے گا اور تمہیں اگر قتل کر دیا گیا۔ ایک طرف جناب حبیب ابن مظاہر کی بیوی ہے، ایک طرف کوفے کی اور عورتیں ہیں، شوہروں کو مجبور کیا کہ اگر تم ابن زیاد کی مدد نہیں کرو گے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، اگر تم ابن زیاد کی مدد نہیں کرو گے ہمارے جان و مال کا کیا ہوگا۔ یہ عورتوں نے شوہروں کو مجبور کیا، اس قدر مجبور کیا کہ ابن زیاد کے پاس گئے اور حسین کے مقابلے میں چلے گئے۔ لیکن ایک طرف جناب حبیب ابن مظاہر کی بیوی ہے، جب خط آتا ہے تو بیوی سے امتحان لیتے ہیں کہ حبیب کس کا خط ہے؟ کہ حسین ابن علی کا خط ہے۔ کہ خط میں کیا لکھا ہے؟ کہ حسین مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ کہ حبیب پھر تیرا فیصلہ کیا ہے؟ حبیب نے کہا سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ تو اس وقت زوجہ کہتی حبیب ایک کام کر، اپنی تلوار مجھے دے اور تو گھر کے اندر بیٹھ جا، میں حسین کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ حبیب نے کہا اللہ کی بندی، کیا ہو سکتا ہے کہ حسین جو میرے بچپن کا دوست ہے مجھے بلائے نہ جاؤں؟ میں صرف تیرا امتحان لے رہا تھا۔ وہ زمانہ اتنا خطرناک زمانہ جس میں معارف کی بہت کمی تھی۔ وہاں فرماتے اب انسان یہ دیکھ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو یزید پر، شمر پر لعنت تو بھیج رہا ہے لیکن وہ صفات تیرے وجود کے اندر بھی ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ تم نے شمر کو پہچانا نہیں۔ 17 مرتبہ یہی شمر پیدل حج پہ گیا ہے، جنگ صفین میں جانباز علی ہے۔ یعنی تصور کرو، اگر جانباز کا مطلب یہ ہے کہ جنگ صفین کا زخمی ہے، علی کے لشکر میں اس کو زخم لگے ہیں، اور یہ تصور کرو اگر دفاع علی ابن ابی طالب میں لڑتے لڑتے اگر شمر مر جاتا۔ آج تم لوگ شہید شمر کہتے ہیں، اگر اس لشکر میں شمر مر جاتا آج دنیا شہید کے نام سے یاد کرتی، لیکن یہی شمر ہے جب کربلا میں جاتا ہے، شمر کی نہ شکل بدلتی ہے نہ جسم بدلتا ہے۔ کیا شمر کی شکل بدل گئی؟ کیا اس کا حلیہ بدل گیا تھا؟ ایک چیز بدلی تھی، شمر کا کردار بدل گیا تھا۔ یہاں امام فکر پہ لعنت بھیج رہے ہیں کہ اے بندہ خدا جو تو 100 مرتبہ لعنت تو بھیج رہا ہے، لیکن ذرا یہ سوچ کہیں تیرے وجود میں وہی صفات تو نہیں جو صفات شمری تھیں۔ اس کی آسان ترین مثال یہ ہے کہ ایک بندہ یزید پر لعنت بھیجے لیکن شراب بھی پیے، یہ لعنت نہیں ہے، یہ اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے۔ ایک لعنت، ایک رسمی شیعہ وہ ہے جو 1400 سال پہلے وہ لعنت بھیج رہا ہے، جو 1400 سال پہلے یزید مر گیا اس پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں وہ لعنت نہیں، براءت ایک سسٹم کا نام ہے۔ تجھے اتنی لعنت کو ریپیٹ کرنا، یہ ریپیٹیشن تیرے وجود میں یزید کے کردار کی نفرت کو پیدا کرے، یہ تکرار تیرے وجود میں اس ادوار کی نفرت پیدا کرے کہ جو جس کردار نے شمر کو حسین کے مقابلے میں لایا، اور بندہ اتنا قسی القلب ہو جائے کہ جو حج پہ جا رہا ہے کہ ابن سعد جب لشکر کو لے کر جا رہا ہے، یا خیل اللہ چلو اے لشکر خدا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے کہ چلو اے لشکر خدا، چلو کسی باغی کو مارنے چلو۔ فرمایا یہاں پر قرآن کی آیت معیار نہیں، حدیث معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ بندے کا کردار کیا ہے۔ اگر قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، نبی کی حدیث پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر کردار وہی یزیدیت والا کردار ہے، کیا لوگوں کے گلے قرآن کی آیتیں پڑھ کے نہیں کاٹے گئے؟ کہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے اسلام کا نام بدنام نہیں کر دیا گیا؟ کیوں؟ فرمایا جنگ فکر ہے، جنگ کردار ہے کہ تجھے زیارت عاشورہ خالص کرنے آئی۔ جب تو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، حسین کی مجلس میں آتا ہے، حسین اپنے زائر کا ہاتھ لیتے آئے اور اس باطلاق اور وہ گندا تالاب جو دنیا کا ہے جس میں گندی صفات ہے، حسین تجھے وہاں سے نکال کر کربلا کے صاف میدان میں لے کر جاتے ہیں جو نور کا میدان ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی زیارت عاشورہ کا پہلا جملہ جب پڑھتا، یہ لائنیں جیسے گزرتی جائیں، تیرا وجود صاف ہونا چاہیے، تیرے وجود میں کلیننگ ہونی چاہیے۔ کس چیز سے وجود صاف ہونا چاہیے؟ ابھی ایک وائرس ہے جو تمہیں نظر بھی نہیں آتا، بار بار بندہ ہاتھوں کو اسپرے کر رہا ہے، ہاسپٹل سے اسپرے ہو رہے ہیں، گھروں کو صاف کیا جا رہا ہے، ڈیٹول سے دھویا جا رہا ہے۔ بھائی جو تجھے نظر بھی نہیں آ رہا، کتنا پریشان ہے تو؟ ہر دوسرے بندے کے چہرے پہ ماسک لگا ہوا ہے، ایسا دشمن جو نظر ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں ہوا میں ہے، ہاتھ میں ہے، دیوار پر ہے، زمین پر ہے، بندے کو پریشان رکھ دیا اس نے۔ جب ایک چھوٹا سا وائرس تیرے جسم کو اتنا نقصان دے سکتا ہے
اور جو سب سے بڑا وائرس ہے، جو شمریت کا وائرس ہے، جو یزیدیت کا وائرس ہے، براعت یہی ہے۔ ابھی تم نے ماسک لگایا ہے، گویا تم اس سے براعت کر رہے ہو نا، اس سے دوری چاہ رہے ہو نا، نظر نہیں آ رہا لیکن اس سے بچنا چاہ رہے ہو، دوری چاہ رہے ہو۔ براعت یہی ہے کہ اگر میرے ہاتھوں پر ہے، میں ہاتھوں کو دھو کر اسے صفایا کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہی تو براعت زیارت عاشور امام حسین مومن کو سکھاتے ہیں کہ حسین کے عزادار تو ماتم بھی کر رہا ہے، مجلس میں بھی آ رہا ہے، اللہ اور نبی کا نام بھی لے رہا ہے، لیکن تیرے وجود میں وہی صفات ہیں جن پر تو لعنت بھیج رہا، وہی صفات تیرے اندر ہے۔ کہ میں نے کہا شمر حسود تھا، حاسد تھا۔ اگر یہی صفت حسد کسی انسان کے اندر ہو کہ اگر میں کسی کی اچھی گاڑی دیکھوں مجھ سے برداشت نہ ہو، میں کسی کا اچھا گھر دیکھوں مجھ سے برداشت نہ ہو، اور اس حسد میں آ کر اس کی گاڑی کو اسکریچ کر کے چلا جاؤں کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ فرمایا حسین نے ایک جنگ لڑی، اور اس جنگ میں حسین نے کائنات میں بہت بڑا کام کیا۔ حسین نے کائنات کی اچھائیوں کو جمع کیا، اور اس کے مقابلے میں کائنات کی برائیاں تھیں۔ لشکر یزید مجموعہ ہے برائیوں کا، اور لشکر حسین مجموعہ ہے اچھائیوں کا۔ اگر اخلاق کو مجسمے میں ڈھالنا ہے تو کربلا کے میدان میں حسین کے لشکر کو دیکھ، اور اگر برائیوں کا کریہ چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کے میدان میں مد مقابل یزیدیوں کا لشکر دیکھ۔ میں یار قرآن کی آیتوں کو پڑھنا نہیں، حدیث کی آیتوں کا پڑھنا نہیں، فلاں حافظ قرآن ہے، فلاں حافظ حدیث ہے، فلاں مفتی ہے۔ تجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے وجود میں اخلاق مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے۔